تو زمانہ ہے ایک ایسی عظیم سلطنت کے بکھرنے کا جب ترک قبائل کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا ہے، لیکن تاریخ کے سب سے تاریک لمحوں میں ہی ایک نئی روشنی ابھرتی ہے، ایک ایسی چنگاری جو آگے چل کر ایک پوری سلطنت کی آگ بھڑکانے والی ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک گہری، اندھیری اور پر اسرار رات سے۔ دور دور تک صرف برف سے ڈھکے پہاڑ، یہ منظر نہ ایک عجیب سی تنہائی اور ساتھ ہی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ اور پھر اس گہری خاموشی کو توڑتی ہے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز۔ یہ عثمان غازی کی آمد کا اشارہ ہے، وہ شخص جس کا دیکھا ہوا ایک خواب ایک دن اس کا بیٹا اورحان غازی پورا کرنے والا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ ہر بڑی داستان کی طرح اس کی شروعات بھی ایک خواب سے ہوتی ہے، مگر یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو ایک پیشن گوئی تھی، ایک ایسی تقدیر جس کی پہلے سے خبر دے دی گئی تھی۔ اچھا، تو خواب میں ہوتا کیا ہے؟ عثمان دیکھتا ہے کہ اس کے سینے سے ایک نور نکلتا ہے، پھر وہ نور ایک بیج کی شکل لے لیتا ہے، اور وہ بیج دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے عظیم درخت میں بدل جاتا ہے، اور اس درخت کی شاخیں وہ تو ایشیا، یورپ اور افریقہ مطلب تینوں بر اعظموں پر پھیل جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سلطنت کی نشانی تھی۔ لیکن تقدیر تو صرف خواب دیکھنے سے نہیں ملتی نا، اسے کمانا پڑتا ہے۔ تو اگلی ہی صبح عثمان کا سامنا ہوتا ہے ایک ایسی آزمائش سے جو اس کی بقا کا امتحان لینے والی ہے۔ سوچئے ذرا، ایک تنہا شکاری برف سے ڈھکے میدان میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہے، اور اسے اندازہ ہی نہیں کہ وہ سیدھا موت کے جال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور پھر اچانک ہوا کو چیرتا ہوا ایک تیر آتا ہے۔ درختوں کے پیچھے سے بازنطینی سپاہی نکلتے ہیں اور اس اکیلے جنگجو کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ اور پھر جو لڑائی ہوتی ہے اس میں برف پر گرتا ہوا خون اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے کہ عثمان کوئی عام قبائلی جنگجو نہیں ہے، نہیں، وہ ایک ایسی طاقت ہے جسے اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مستقبل کی ریاست کا وارث ہے۔ اچھا، تو ایک طرف عثمان کھلے میدان میں دشمن سے لڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف سایوں میں ایک کئی زیادہ خطرناک سازش تیار ہو رہی ہے۔ اب سین بدلتا ہے۔ ہم خونی برف سے اٹھ کر ایک چرچ کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں مدھم سی روشنی ہے، اور یہاں صوفیہ نامی ایک عورت اپنے اگلے حملے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ تو صوفیہ کا پلان کیا ہے؟ بڑا سیدھا اور خطرناک۔ وہ کہتی ہے ترکوں کو جنگ سے نہیں بلکہ ان کے آپسی جھگڑوں سے ختم کرو۔ اس کا مقصد ہے کہ عثمان کو ایک چنگاری کی طرح استعمال کیا جائے جو خود ترکوں کے قبیلوں میں آگ لگا دے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا منصوبہ کام بھی کر رہا ہے۔ کائی قبیلے میں واپس جائیں تو عثمان کا اپنا چاچا دندار بے سب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ عثمان کی حرکتیں قبیلے کو برباد کر دیں گی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ باہر دشمن کھڑا ہے اور اندر اپنے ہی مخالف ہو گئے ہیں۔ ایسے میں ایک جنگجو کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بالکل ایک رہنما، ایک مرشد۔ اور یہاں انٹری ہوتی ہے شیخ ادیب علی کی، ایک بہت ہی دانا مرشد جو عثمان کے کندھوں پر ایک قوم کا بوجھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس کے خواب کی تعبیر کرتے ہیں اور اسے آگے کا راستہ سمجھاتے ہیں، صبر، انصاف اور قربانی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک جنگجو ایک لیڈر بننا شروع ہوتا ہے۔ اور شیخ کے دروازے پر ہی اس کی تقدیر ایک اور اہم موڑ لیتی ہے۔ یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے بالا خاتون سے، اور ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پہچان کی ایک نظر ہوتی ہے۔ یہی بالا خاتون آگے چل کر اورحان غازی کی والدہ بنیں گی، اور اس طرح عثمان کے خواب اور اس کی وراثت کو جوڑ دیں گی۔ تو اب اس نئی سمجھ بوجھ کے ساتھ عثمان صرف ایک جنگجو نہیں رہا، وہ ایک بانی کے طور پر سامنے آتا ہے جو اپنی میراث کی پہلی اینٹ رکھنے جا رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بازنطینیوں کی قید سے ترک قیدیوں کو آزاد کرواتا ہے اور دشمن کے لیے ایک واضح پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ یہ سرزمین اب چپ نہیں بیٹھے گی۔ تو قسط کے آخر میں صورتحال کیا بنتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے اکیلا عثمان جس کے پاس ایک خواب ہے اور ایک قبیلہ جو خود اندر سے بٹا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہے صوفیہ جس کے پاس ایک متحد دشمن ہے اور ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قبیلہ خود تقسیم ہو اور دشمن پوری طرح متحد، تو ایک اکیلا لیڈر آخر ایک سلطنت کیسے بنا سکتا ہے؟ یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں آگے کی کہانی میں ملے گا، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر چھوڑ جاتا ہے۔